تمنا درد دل ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، ہو سکے تو خدمت اسلام عام کر جاؤں۔ اب میں اس علاقے کی مشہور و معروف شخصیت فاضل نوجوان واضح شیریں بیان حضرت مولانا محمد شہید صاحب الہ آبادی انہوں نے خطاب تو قبل میں ایک نعت رسول مقبول واسطے دعوت دیا گا۔ بلا تاخیر چھوٹی نعت اب پڑھ لین دے، سال پچھو جلسہ آنا ہے یار۔ السلام علیکم۔ شاہ مرداں گھر یہوداں کرن گئے مزدوری، شاہ مرداں گھر یہوداں کرن گئے مزدوری، اس سے اچا کون گھرانہ جو کرسی مغروری، تے کر کے کار جواں دے دانے پیر علی گھر لایا، جو کر وچ تفسیر محمدی حافظ ذکر لیا۔ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکراتا رہا، او دے اخلاق تو جامع قربان میں، او دے اخلاق تو جامع قربان میں، بیریاں تھلے چادراں بچھاوندا رہا، اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، سب کہو صلی اللہ ہو۔ او کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، اور کدی روندا کلا جا کے غاراں دے وچ، او کدی منگدا دعاواں اپنے یاراں دے وچ، اور کدی روندا کلا جا کے غاراں دے وچ، کتنا احساس امت دا سی پیر نو، کتنا احساس امت پیر نو، ساری عمر دا رب لو منادا رہا، اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکراتا رہا، آیا دنیا تے ایسا نرالا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیا دنیا تے ایسا نرالا نبی، جیڑا پتھراں نو کلمہ پڑھاندا گیا، جیڑے کول آ گئے او صحابہ بنے، ٹکٹ جنت دے سوہنا عطاندا گیا، آیا دنیا تے ایسا نرالا نبی، جو نبی دے جو دلو جانو اس دے مرید ہو گئے، جتھے کلیارے آقا اٹھے کھو گئے، سب حسد بغض کینے ختم ہو گئے، سب حسد بغض کینے ختم ہو گئے، پیر جگدا نمازاں پڑھا دا گیا، آیا
تے ایسا نرالا نبی اور جو نبی دے بوئے تے فقیر آ گیا پیٹوں بھکھا تے عاجز حقیر آ گیا بے کساں دے بدرے منیر آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے کساں دے بدرے منیر آ گیا خود صحیفہ کے اگے کھلاندا گیا آیا دنیا تے ایسا نرالا نبی کی دساں صفت آقا دے اخلاق دی نہیں طاقت ربانی کرن بات دی کی دساں صفت مدنی دے اخلاق دی نہیں طاقت ربانی کرن بات دی ملی مکے چمائی پری پاپ دی ملی مکے چمائی پری پاپ دی او دی گٹھڑی میرا پیر چاندا گیا آیا دنیا تے ایسا نرالا نبی جیڑا پسرانو کلمہ پڑھاندا گیا جیڑے کولا گئے او صحابہ بنے ٹکٹ جنت دے سونا عطا گیا آیا دنیا تے ایسا نرالا نبی السلام آج دیر کڈی بیٹھے اب میں بلا تاخیر حضرت مولانا محمد شریف صاحب کو دعوت دیوا کا اجلاس دیوبندی اہل حدیث سنی علماء کرام سارے تشریف لان کے تے انہیں پہنچا دے 10 بجے کل ایک دوسرا اعلان ہے 26 تاریخ زید 26 تاریخ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو کافی دیر تو الحمدللہ تسی علماء کرام دے بیانات سنے اللہ کے دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے مولانا عبد الرحیم ساجد صاحب
مولانا یاسین بلوچ صاحب، حافظ عثمان شاکر صاحب اور حافظ عبد الوحید ربانی صاحب، انہاں ساریاں دے تسی بیانات سنے اور اللہ دی توفیق نال 12 وج چلے نے، بلکہ 12 تو ٹائم اتنے ہو چلے ہیں کہ جدو 12 وج جان نا تے ہر چیز دے 12 وج جاندے نے، سمجھ آئی نا؟ ہون جے تسی جاگ کے ہوشیار ہو کے بیٹھو گے نا، میں انشاءاللہ اللہ مالک دی توفیق نال تواڈے پائیاں بزرگاں دوستاں دی دعاواں نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دے متعلق کچھ عرض کراں گا۔ اللہ اپنے محبوب جیسی سیرت بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی محمد علی صاحب اللہ انہاں دے کاروبار چ برکت فرمائے۔ مینوں ہر واری کہندے سی تسی کالے پی جاندے جی، جدوں آندے جی کالے پی جاندے جی۔ میں ایک بیمار بندہ، اللہ جاندا سامنے میرے قرآن پہ ہے، جڑے ڈاکٹر کو میں علاج کروا رہا نا انہیں سختی نال منع کیتے بھی تو جلسے تے نہیں جانا، تے ایہو جہاں بزرگاں نوں میں ناراض بھی نہیں کر سکتا، تے 12 بجے تک میرے کو بیٹھا بھی نہیں جاتا۔ بس اللہ کے دعا کرو اللہ پاک صحت والی زندگی عطا فرمائے، تے اس پروگرام نوں نا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما لے۔ تے آ جڑے 2 بیلی کلاشن کو کس کے کھڑے نے نا، دعا کرو رب انہاں نوں ہدایت دے، یہ اکھاں ہی نہیں کیتی جاندے نے، پراں نوں چلو کر لین، یہ اپنے منہ والے نہیں کرتے، ساڈے والے کرتے ہیں۔ باہر کیف نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت بھی بے داغ ہے، صورت بھی بے داغ ہے، او دی سیرت بھی اعلیٰ، او دی صورت بھی اعلیٰ۔ صورت بنان لگیا نا میرے اللہ نے کمالاں کر چھڑیاں نے، ریجاں لا چھڑیاں نے، تے سیرت بنان لگے ہم میرے مصطفیٰ نے اللہ دی توفیق نال اخیر کر دیتی ہے۔ صورت اللہ نے بنائی ہے تے سیرت میرے مصطفیٰ نے اللہ دے حکم نال سیرت بنائی ہے۔ اور کیسی سیرت؟ جس پنڈ بندہ رہندا ہوئے نا، جڑے شہر رہندا ہوئے، جتھے بچپن گزریا ہوئے، جتھے لڑکپن گزریا ہوئے، جتھے جوانی گزری ہوئے، اوتھے کو بندہ باں کھڑی کر کے نا کہہ نہیں سکتا پنڈ والیو آ جاؤ میرے کو نقص ثابت کرو، کیونکہ پنڈ والوں نوں پتہ ہوتا ہے یہ نکیاں ہوندیاں بڑا کچھ کرتا رہا، تو جی چھوٹی عمر چ غلطیاں ہو جاندیاں نے کہ نہیں؟ اور غلطیاں ہی نہیں غلطے ہو جاندے نے، بڑیاں بڑیاں غلطیاں۔ پر آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار، جگاں دے پیر، رب دے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی تے چڑھ کے نا اچھی باں کر کے اعلان کرتے ہیں، لوگوں آؤ میری زندگی دا ایک ایک پہلو تواڈے چ گزرے ہیں، آؤ میرے کو نقص تے ثابت کرو۔ تے سارے پتہ کی کہندے ما جربنا علیک الا الصدق، سونیا تیرے چ نقص ہے ہی کوئی نہیں، اساں تیرے چ کمزوری ویکھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ معلوم ہوندا ہے اس پیغمبر دی سیرت بھی اعلیٰ ہے، او دی صورت بھی اعلیٰ ہے، او دی سیرت بھی بے داغ، او دی صورت بھی بے داغ، او دی صورت دی ذرا ایک جھلکی ویکھ لینا۔ جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے چنو 14ویں سی، میں آکھیا اج میں فیصلہ کرنا ہے، آمنہ دے لال دا چہرہ سونا ہے کہ آسمان دا چن سونا ہے۔ جناب جابر فرماندے نے میں دوڑ لگا دیتی، مسجد نبی دے اندر چلا گیا، میں ویکھیا اللہ دے پاک پیغمبر لیٹے ہوئے نے، آپ نے سرخ رنگ دی چادر چہرے تے لئیے۔ میرے نبی فرماندے نے لوگو، حضرت جابر فرماندے نے لوگوں چادر وچوں نبی پاک دا چہرہ ایویں دس رہا سی جویں بدلاں وچوں چن دسدا ہے۔
تے میں اتنے کھلو کے ایک بات کہی نام کیڑی بات مولانا زبانی فرماندے نے سمرا دے بیٹے جابر بیان سنایا اے چنوں سی چودھویں چن جوبن وچ آیا اے تارے بھی مدم پہ گئے ڈاڈی چنوں چاننی پر میرے چنوں ود نہیں ہو چنا تیری چاننی ایک چن تو دوجا چن میرا پیر جی دواں چنا اتے لائی ڈاڈی میں نذیر جی ویکھاں میں دواں وچوں ود کی دی چاننی پر میرے چنوں ود نہیں ہو چنا تیری چاننی اپنے میں پیر دا جد ویکھیا جمال سبحان اللہ دعا کرو اللہ خواب چی بخا دے آمین اللہ اپنے محبوب کی زیارت کروا دے اپنے میں پیر دا جد ویکھیا جمال فوراً میرے دل اندر آ گیا خیال تینوں ہی ملی یہ چنا میرے چنوں چاننی میرے چنوں ود نہیں ہو چنا تیری چاننی او دی صورت بھی آلہ او دی سیرت بھی آلہ کسے بندے دا پتہ کرنا ہوئے او دے بیلیاں تو پتہ لگدا ہے کسے دا پتہ کرنا ہوئے او دی بیوی تو پتہ لگدا ہے او دے بچیاں تو پتہ لگدا ہے او دے ماپیاں تو پتہ لگدا ہے آنا میں تنوں دساں میرے نبی دی سیرت کی ہو جی آپ گھر بھی چنگے باہر بھی چنگے اپنے نال بھی چنگے بیگانیاں نال بھی چنگے او لوگوں اپنے نال تے ہر کوئی چنگا ورت لیندا ہے لطف دی بات ہے وے بیگانیاں نال بھی چنگا ورتے نام میرے نبی اپنے نال بھی چنگے بیگانیاں نال بھی چنگے اللہ اکبر اللہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ کولے ایک قبیلہ بنی سواد دا بندہ آیا اما جی نو آ کے کہندا ہے اما جی مینوں نبی پاک دا اخلاق تے دسو نا اما جی فرمادیاں نے قرآن نہیں پڑھیا ایک کہندا ہے قرآن تا پڑھیا ہے اما جی فرمادیاں نے کان خلقہ القرآن سبحان اللہ سارا قرآن نبی پاک دی شان ہے سارا قرآن نبی دی سیرت ہے سارا قرآن اللہ دے پاک پیغمبر دا اخلاق ہے او کہن والا کہندا ہے شداں مداں زبراں زیرام اے شان نبی وچ آئیاں اما لوکاں نو خبر نہ کوئی تے خاصا خبراں پائیاں سارا قرآن اللہ دے پاک پیغمبر دی سیرت اللہ اکبر اللہ کتے اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ دے ہتھاں دے تذکرے کیتے نے کتے اللہ پاک نے میرے نبی دے قدماں دے تذکرے کیتے نے کتے اللہ پاک نے میرے محبوب دیاں اکھاں دے تذکرے کیتے نے کتے اللہ پاک نے میرے محبوب دے دنداں دے تذکرے کیتے نے اللہ اکبر اللہ گل مکدی مقامانا اے بندان والا کہندا ہے اما جی اکا دکا واقعہ سناؤ نا جڑا تول پیش آیا ہوئے اما جی فرمادیاں نے سن پھر دھیان نال سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ کہندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر لی میں بھی ناشتہ تیار کر دی تھی حضرت حفصہ بھی تیار کر دیاں سن میں چاہتی تھی حضرت میرے والوں روٹی کھان حفصہ چاہدیاں سن نبی میرے والوں روٹی کھائے معلوم ہوتا ہے ساڈیاں ماواں دا نبی پاک نال پیار بڑا سی نو بیویاں نواں دا ہی پیار کیوں جی ایسے کو دو کر کے دیکھے کیوں جی صاحب جی دو نے پوچھو دے کو کی حال روندا جڑن والی میں نے ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب جدیاں دو بیویاں ہون او دی ماں ہی نہیں مرتی میں کہا ماں کیوں نہیں مرتی کہتا کتے ایویں بھی گیا ہوئی ہے نا
ایک آدھی اس ماں کو گیا ہوئے گا، دوجی آدھی اس ماں کو گیا ہوئے. دعا کرو اللہ پاک میری ماواں پیروں صبر دی توفیق دے. پر ساڈیاں ماواں اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے میں چاہتی سی حضور ناشتہ میرے والوں کرن، حضرت حفصہ چاہدیاں سن حضور ناشتہ میرے والوں کرن. اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ایک دن میں اپنی لونڈی نو یہ گل سمجھا دیتی جے حفصہ والوں ناشتہ پہلا آ جائے تو پیالہ پکڑن لگیا ہاتھ ٹلے کر دینا، پیالہ زمین تے ڈگ پے گا، سالن ڈول جائے گا، اللہ دے پاک پیغمبر روٹی میرے والوں ہی کھا لین گے. اما جی فرماندیاں نے حضرت حفصہ والوں ناشتہ پہلا آ گیا، میں چونکہ لونڈی نو گل سمجھائی سی اینے انج کر کے پیالہ پکڑن لگیا ہاتھ ٹلے کر دیتے، پیالہ زمین تے ڈگ پیا. ماں عائشہ فرماندیاں نے مٹی دا پیالہ سی، پیالہ ٹوٹ گیا، سالن ڈل گیا. پیالہ ٹوٹ گیا، سالن ڈل گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں نبی پاک دے چہرے والے ویکھنا شروع کر دیتا، کیا میرے نبی نو غصہ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ اللہ اکبر. اللہ قرآن جو کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اما جی فرماندیاں نے میں آخیا کیا نبی پاک نو غصہ ہوندا کہ نہیں؟ میں حضرت دے چہرے والے ویکھنا شروع کر دیتا. اما جی فرماندیاں نے میں ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دی سیرت ذرا نوٹ کر لینا. تیری بیوی سالن چ مرچ بہتی پا دے، نمک زیادہ پا دے، تو ڈنڈا پکڑ لینا ہے، جتی پکڑ لینا ہے، تھوڑا جنا نقصان ہو جائے تیری برداشت تو گل بار ہو جاندی ہے. اما جی فرماندیاں نے میں نبی پاک دے چہرے والے ویکھنا شروع کر دیتا. اللہ دے پاک پیغمبر نالے مسکرائی جاندے سن، نالے ہسی جاندے سن، نالے پیالے دیاں بکریاں جوڑی جاندے سن. آپ نبوت والی زبان تو فرما رہے سن عائشہ اے ٹوٹا پیالہ تو رکھیں گی تیرا ثبوتہ حفصہ والے جائے گا. ٹوٹا تو رکھیں گی تیرا ثبوتہ حفصہ والے جائے گا. گل اصل چویر ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے خیرکم خیرکم لأہلہ، تواڈے چوں چنگا ہوئے جڑا گھر والی نال چنگا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماندے نے تواڈے چوں چنگا ہوئے جڑا بیوی نال چنگا ہے، بچیاں نال چنگا ہے، دھیاں نال چنگا ہے، تے میں اپنی گھر والیاں نال چنگا. ساڈا کی حال ہے؟ کئی بندے نا باہر چنگے پلے ہسدے کھیڑدے گھر جان گے نا تے بیوی نو اوں ویکھن گے جنہیں کھا لینا ہوندا ہے. تے کئی مائیاں نا آنڈیاں گوانڈیاں نال بڑیاں خوش خامد گھر آوے تے سر بن کے پی رہندیاں. حالانکہ اے بات نہیں. مولانا خادم مرحوم نے بڑی پیاری بات لکھی، کہندے نے عورت او جو خامد نو رکھے راضی، عورت او جو خامد نو رکھے راضی، منے اس دے کل اشاریاں نو، چگی خامد دی نو بہشت سمجھے، ویکھے کسے دے نہ محل چوباریاں نو. جڑیاں چنگیاں ماواں ہون تیاں نو متاں وی دیندیاں نے. کیڑیاں متاں سن ذرا دھیان نال فرماندے نے او کروں تردیاں ماں نے مت دتی، میری گل ول تیے خیال رکھی، سارے جگ دے نال نہ بنے تیری، ہر ایک صلح تو خامند نال رکھی.
اللہ دے پاک پیغمبر دی سیرت ایک یہودیاں دا مولوی کہندا ہے میں تورات دے اندر پڑھیا ہے اس نبی نو غصہ آوندا ہی نہیں او متھے تے وٹ پاوندا ہی نہیں ساڈے کئیاں دے غصے اتردے ہی نہیں سدو غصہ ہی چڑھیا رہتا ہے تے تورات لکھیا اس نبی نو غصہ نہیں آندا متھے تے وٹ نہیں پاوندا ملک عظیم دا مالک کہندا میں باقی چیزاں تے دیکھ لیاں کہ نبی سچا ہے تے انہاں دو چیزاں دا مینوں پتہ کوئی نہ لگے میں سوچ رہا سی تجربہ ہوئے تے میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان بنم کیونکہ باقی ساریاں صفتاں میں دیکھ لیاں کہندا ہے اللہ دی قدرت ایک دن موقع بن گیا تے موقع بھی کیویں بنیا آندا میں مدینے دے بازار چ کھجوراں دی چھاپڑی لا کے بیٹھا سی کتنے بیٹھا سی مدینے دی گلی چ اللہ انہاں گلیاں دی زیارت نصیب فرمایا اللہ جاندا گلیاں بھی تے آ گیا میرے ہاتھ رکا ایو ایک پائی نے لکھا کہ اسی بڑی دوروں آیا تے کھٹیاں مٹیاں والی نعت ضرور سنایا اللہ مدینے دی زیارت نصیب فرمائے کیوں جی مدینے جان سے جی کردا جی حاجی صاحب تو ماشاءاللہ کافی دیر اتنے رہ کے آئے نا اللہ تانوں بھی لے جائے اللہ اس مسجد دے خطیب مولوی سیف اللہ نو بھی لے جائے یہ بھی اج میرے کہنا میرا بڑا جی کردا میں کہ آکھاں گے رب نو تینوں بھی لے جائے اللہ جاندا مدینہ دیکھن والا دیکھ تے مدینے دیاں گلیاں بھی ویکھن والیاں جے جتھے محبوب خدا دیاں تلیاں لگیاں سبحان سبحان مرنے کیا نا آندے نے اور جدوں کنداں دسن مدینے دیاں سبحان اللہ اور جدوں جدا مدینے نال پیار نہیں ہودا ایمان ہی کوئی نہیں جدا مکے نال پیار نہیں ہودا ایمان ہی نہیں بے شک مدینے نال بھی پیار کرو مدینے والے نال بھی پیار کرو بے شک اور جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں دلوں حسد تے بغض تے کینے دیاں واوا رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے محبوب خدا دیاں گلیاں وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے اور جدوں روزائے اطہر نظر پوے دل بے صبرے نو صبر پوے جدوں روزائے اطہر نظر پوے دل بے صبرے نو صبر پوے بے نور اکھاں نو نظر پوے یکدم روشنائیاں ہوندیاں نے ہاتھ اڈ اڈ بواں کمینہ میں منگا رب کولوں شہر مدینہ میں اللہ دی رات ہو گئی انہاں سارے مدینے دی زیارت کروا اے یہودی کہندا میں مدینے دی گلی چ کھجوراں دی چھاپڑی لا کے بیٹھا ادھروں میرے مصطفیٰ بھی لنگ پے میں کیا سونے کھجوراں لے جاؤ اللہ دے پاک پیغمبر نے انج کر کے اپنی جیب لے نظر ماری صدقے جاواں میرے مصطفیٰ دی جیب خالی ہے اے دا مانا نہیں اللہ پاک بولے میرے مصطفیٰ لی کچھ نہیں ارگ دے مانا نہیں اللہ پاک نے خود پیشکش کی تھی سونے آنکھیں تے اود پہاڑ نو سونا بنا دے تے نبی پاک دی گل بعد چ مکنی سی اللہ احد نو سونا پہلا ہی بنا دینا پر اللہ دے پیغمبراں نے یا اللہ مینوں اینے سونے دی لوڑ کوئی نہیں اشبع یومن واجو یوم ایک دن رجائی ایک دن بھوکھیا رکھی اے یہودی کہندا کھجوراں لے جاؤ آپ فرماندے نے میرے کول پیسے ہی کوئی نہیں اے کہندا سونیا ادھار لے جاؤ جاؤ ادھار لے تو بھی بورڈ والے کو ادھار دینا کسی دکاندار نے چنگا جو کپڑا لیا آخے بھی چودھری کپڑا بڑا ودیا ایک سوٹ لے جا پیسے پھر کر دی کیوں جی آدھا نہیں آدھے دکان تے لکھ کے لایا موٹا سارا
خودار قطعی بند ہے. کہیں لکھے ہے کشمیر کی آزادی تک خودار بند ہے. پتہ گل کی ہے؟ پتہ ہے یہاں چودھریاں سرداراں ساڈے کولوں سودا خودار لے لیا، یہاں دینی شاید کوئی نہیں. آنے کڈن گے جی اسی کچھ آخیا تے جتیاں مارن گے. انہاں یہودیاں نوں پتہ سی ساڈا نبی والے ڈبنا سی. یہ کہندے نے یہ یہودی کہندا سونیا جاؤ 20 دناں نوں پیسے دے دیا جی لے جاؤ کھجوراں. آنا وچوں میں گل ویکھنی سی. کہندا میرے نبی کھجوراں لے گئے، اجے وعدے چ دن باقی سن، وعدہ نہیں سی آیا تے میں اج کر کے جگاں دے پیر نوں باہوں پکڑ لیا. میں کہا محمد ایتھے میرے پیسے سٹو، ایسے میرے پیسے رکھ. آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا اجے تے تیرا وعدہ ہی کوئی نہیں آیا. صحابہ کٹھے ہو گئے میرے نبی نو یہودی دے کول بیٹھیاں ویکھ کے. نبی دے صحابہ کٹھے ہو گئے نا. یہودی کہندا ہے جویں جویں نبی دے یار کٹھے ہوئے میں گرم ہوندا گیا. میں کیا تہاڈا خاندان ہی ہو جائے، انہاں کولوں کسے سوکھے پیسے کوئی نہیں لے، تہاڈا خاندان ہی ہو جائے. کہندا ہے جویں جویں نبی پاک دے صحابہ کٹھے ہوئے میں گرم ہوندا گیا، پر ادھر کیے جویں جویں میں گرم ہوندا گیا محمد نرم ہوندا گیا. آخر میں آکیا اٹھ انج کر کے باہوں کھچیا، کرتا کھچیا. میں آکیا اٹھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیسے ادا کر دینا. ادھروں حضرت عمر نوں بھی پتہ لگ گیا اج یہودی نے میرے نبی دی گستاخی کیتی ہے. حضرت عمر انج کر کے تلوار پکڑی کھڑے نے. کہندے نے سونیا مینوں اجازت دیو میں اس یہودی دا سر قلم کر دیاں. میں نہیں برداشت کر سکتا کوئی نبی پاک دی توہین کرے. صحابہ نہیں سی برداشت کر دے، نکے نکے نوجوان بھی نہیں سی برداشت کر دے. اللہ دی قسمیں اکھاں تو بغیر نبی نے صحابی بھی برداشت نہیں سی کرتے. ایک صحابی نبی نہ سی وہ دی لونڈی نبی پاک نو گالیاں کر دی. انہیں بڑا سمجھایا ٹل جا، پر وہ نہ ٹلی. حالانکہ نکے نکے بچے بھی سودے وچ اس صحابی نبی نے سوچا بھی انہیں نہیں ٹلنا. نبی پاک دی توہین کرن تو انہیں ٹلنا کوئی نہیں. انہیں چھری لا کے نا او دے پیٹ تے رکھ کے اتوں چھری دبا دیتی، اپنی لوڑی نو قتل کر دیتا. میرے معاملہ رسول اللہ کے دربار سے گیا نا، آپ نے فرمایا میں تو رب دا واسطہ دے کے پوچھنا کنے ماریا ہے. یہ نبی نہ کھڑا ہو کے کہندا سونیا میں ماریا، میں قتل کیتی. یہ تانوں گالیاں کر دی سی میں برداشت نہیں کر سکیا. میرے نبی فرماندے نے جڑا نبی دی توہین کرے دا خون رہ گئے، کوئی خون دا مول نہیں. اللہ نے میری توہین کیتی ہے، ایک کتے دی موت مر گئی ہے. اللہ اپنے محبوب دا مقام سمجھن دی توفیق دے. نکے نکے منڈے نے نکے نکے منڈے بدر دی لڑائی سے نا حضرت عبد الرحمان بن عوف فرماندے نے میں ادھر ویکھیا نا ایک 15 کو سالہ دا منڈا، ادھر ویکھیا نا 15 کو سالہ دا منڈا تے میرے ذہن سے بات آئی کاش اج کو بڑے بڑے بہادر نوجوان ہوندے اللہ دے راہ جہاد کرتے لڑائیاں کرتے. حضرت عبد الرحمان بن عوف سوچ رہے ہیں میں سوچ ہی رہا سی تے ادھر والا مینوں آندا ہے چاچا عبد الرحمان ابو جہل ویکھیا ہی اجے اے دی گل پوری نہیں سی ہوئی. ادھر لا کہندا چاچا ابو جہل ویکھیا ہی تے میں کیا پترو وہ بڑا متکبر ہے، بڑا فنکار ہے، بڑا مکار ہے، انہوں تسی کی کہنے یہ پتہ کی کہندے نے آندے نے قسم کھائی ہے، قسم کھائی ہے مریں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. اساں سنے ہیں ابو جہل ساڈے نبی نو گالیاں کردا ہے، اسی گھروں قسماں کھا کے ترے ساں مر جاواں گے یا ابو جہل نو مار چھڈاں گے. اسی نبی دی توہین برداشت نہیں کر سکدے. اج دا مسلمان بھی نبی دی توہین نہیں برداشت کر سکدا. عمر آندے نے سونیا مینوں اجازت دیو میں دی توہین لا دیاں. اللہ اج بھی عمر ہی بھیج دے رضی اللہ تعالی. اج بھی اسلام عمر دی لوڑ ہے، قرآن نو عمر دی لوڑ ہے. اللہ
صحابہ تے اور بھی ہیں سن، پر عمر آیا کیویں آیا؟ میرے نبی نے فرمایا لوگوں عمر اسلام کی عزت بن کے آیا، عزت بن کے آیا۔ عمر نے سونے مینو اجازت دیو یہ میں سر لاواں نال یہودی نو تمکیلات کھلو جا تینوں پوچھ لینا میں سارے نبی دی توہین کرنے میں تیری ہوں تون لاواں ہی لاواں۔ یہ یہودی پتہ کی آندا ہے؟ آندا عمر جے تینوں بہتے دکھ لگتے ہیں نا تے تو کھجوراں پلیوں ادا کر دے۔ عمر آندے نے میرا نبی اجازت دے میں پلیوں بھی ادا کر لی تیار۔ آپ فرماتے ہیں عمر جاؤ دیاں کھجوراں ادا کر دے۔ جدو ترے ہی نا یہودی لے کے ترے ہی نا آپ فرماندے نے الا رسلے کا یا عمر، عمر ذرا ٹھہر جائیں نا۔ عمر آندے نے سونے کی گل ہے؟ میرے نبی فرماندے نے عمر جدو اے دیاں کھجوراں اینو ادا کر دے وہ اینو 20 سیر کھجوراں ود دے دیا جے 20 ٹوپے اینو ود دے دیا جے۔ جا تفسیر محمدی پڑھ کے ویکھ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے عمر اینو 20 سیر کھجوراں ود دے دیں۔ عمر آندے نے سونیا او کا دیاں آپ فرماندے نے جڑی نو تمکی لائیو تیرا سر لا دیواں تاکہ دا ازالہ ہو جائے گا۔ اے یہودی اوتھی کڑا ہو گیا کہندا ہے عمر تو مینوں سیاںیا نہیں ہے۔ آپ فرماندے نے تو کون ہے؟ اے کہندا ہے میرا نام زید یہودی ہے، میں یہودیاں دا بہت بڑا عالم ہاں، میرا نام زید یہودی ہے، میں یہودیاں دا بہت بڑا عالم ہاں۔ میں تورات دے اندر پڑھیا ہے اس نبی نو غصہ آندا ہی نہیں، وہ متے تے وٹ پاندا ہی نہیں۔ اج تجربیوں گل سچی ہو گئی ہے۔ کہندا عمر جی سن لو او کھجوراں وی تہاڈیاں تے میں وی تہاڈا۔ سبحان اللہ۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ویرے تینوں گل مننی پینی ہے او دی ایک اکیلڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی، گل سچی تے میٹھی زبان سی، تائیں سارے جہان تے چھا گیا۔ سفر چ میرے نبی جا رہے نے، رات ویلا آیا نماز پڑھن دا، آپ فرماندے نے صحابی او نماز پڑھ لیے، نماز پڑھ لی ٹھہرے۔ صحابہ کہندے نے سونیا گوشت کھان تے جی کردا ہے، کدے جی کردا ہے؟ گوشت تے سب تہاڈا بھی جی کردا ہے نا؟ اج اساں نے ماشاءاللہ دیگاں لائیاں ہون گیاں، تسی لائیاں کیڑیاں دیگاں لائیاں ماشاءاللہ؟ اج صاحب اگے تے بڑیاں دیگاں لاندے سی، ہن بھی لائیاں نے تانوں گوشت کھلان گے کیونکہ تہاڈا جی کردا ہے نا؟ اج صاحب نال کیما بھی تیار ہے، اللہ دی توفیق نے۔ اللہ اے صحابہ کہندے نے سونیا گوشت تے جی کردا ہے، گوشت صدقے جاواں کڈا پیار ہے میرے مصطفیٰ نو۔ اے نہیں فرمایا تانوں کھاواں گوشت، اے نہیں فرمایا۔ آپ فرمایا ٹھہر جاؤ، پھڑو بکری پھڑو لال کرو، ایک بکری پھڑ کے نا ذبح کر دو۔ ایک صحابی کہنا سونیا مینوں ذبح کرن دا بڑا والن ہے، دوجا کہندا سونیا مینوں نا کھل لان دی بڑی جاچ ہے، میں کھل بڑی چنگی لا لینا۔ تے تیجا دا سونیا مینوں گوشت بناون دا بڑا ول جے۔ تے چوتھا کہندا ہے محبوبہ مینوں پکاون دا بڑا ول ہے۔ صحابہ اپنے اپنے کماں تے لگ پے نا، ایک ذبح کرن لگ پیا، ایک کھل لان لگ پیا، ایک گوشت بنان لگ پیا، ایک پکان لگ پیا۔ حافظ لکھوی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہندے اور سب یار کمی مشغول ہوئے، اور جدوں یار کمی مشغول ہوئے وچوں حضرت اٹھ صدائے چپ چپاتے جنگل وچوں تے بالن چگ لے آئے۔
میرے نبی کا اللہ دے پاک پیغمبر لکڑاں کٹیاں کر کے لے آئے نا، کڈا پیارا نبی ہے، کڈا عظیم نبی ہے، کڈی پیارے نبی دی سیرت ہے۔ اے نہیں آکھیا میں بیٹھا رہ جانا وا ویکھدا رہ جانا وا، نا نا نا، صحابہ کماں تے لگ پے، کوئی بکری کون لگ پیا، کوئی بکری بنان لگ پیا، کوئی پکان لگ پیا، تیاریاں کر رہے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر گئے نا پراں بالن چک کے لے آئے، صحابہ کہندے نے سونیا اے بھی کام اساں ہی کر لینا سی۔ آپ فرماندے نے بندہ ویلا بیٹھا پھپدا ہی نہیں، میں بھی چاہنا جویں تسی کام ونڈ لینے میں بھی کوئی کام ونڈ لواں نا۔ او کیسا پیارا نبی، غور کری نا دوستا، ایک دن بیٹھیاں میرے تیرے پیرو مرشد صحابیاں نوں فرماندے نے میرے صحابیو او فلانا بندہ قبیلہ بنی حنیفہ نال تعلق رکھن والا، اونے مینوں دکھ دتے نے، میرے صحابہ شہید کیتے نے، میری چٹھی دی بے حرمتی کیتی ہے۔ آپ فرماندے نے میرے صحابیوں او جتھے مل جائے اوتھے ہی مار دینا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے انہوں اشتہاری قرار دیتا نا۔ آپ فرماندے نے او اشتہاری ہے جتھے مل جائے اوتھے ہی مار دینا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پر غور کری دوستاں، فیصلے زمین تے نہیں ہوندے بلکہ عرش عظیم تے ہوندے نے۔ نالے جنوں رب مارے بچا کوئی نہیں سکتا، جنوں رب بچائے مار کوئی نہیں سکتا۔ کوئی نہیں مار سکتا ہے۔ مولانا خادم نے بڑی پیاری بات لکھی، ڈگ پین آسمان تو نہیں مردے، بوٹا جنہ دے رزق دا ہریا ہووے۔ ڈگ پین آسمان تو نہیں مردے، بوٹا جنہ دے رزق دا ہریا ہووے۔ انہوں دریا بھی کدی نہیں روڑ دینے، ہاتھ قدرت نے جس دا پھڑیا ہووے۔ تسی اخبار چ پڑھیا ہوئے گا ادھر کشمیر والے زلزلہ آیا ہے تے ایک مائی نا 64 دن بعد نپی جیوندی نکل پئی۔ حاجی صاحب وہ نام نقشہ بی بی جے، نقشہ بی بی 2 مہینے 4 دن مکان چ نپی رہی، کوئی اج پتھر ہو گیا ہون گے، بہرحال اللہ جی میں چاہ زندہ رکھ۔ 64 دن بعد زندہ نکلی، اجے بھی زندہ ہے۔ وہ مرضی والے نے جی میں چاہے کر سکتا ہے، وہ دیاں مرضیاں نے۔ آپ فرماتے نے میرے صحابیو او بندہ جتھے ملے اوتھے ہی مار دینا۔ صحابہ پیرا دے رہے سن، وہی بندہ ہتھے چڑھ گیا، تھوڑی جی لڑائی ہوئی، مختصر کی جھڑپ تو بعد صحابہ نے اس بندے نو گرفتار کر لیا تے لیا کے مسجد نبوی دے تھمے نال بند دیتا۔ اس مشرک بندے نو، اس غیر مذہب دے بندے نو مسجد دے تھمے نال بند دیتا۔ غور کری دوستا، تو رولے پائے نے آ تیری مسجد ہے آ میری مسجد ہے، ہن جھگڑے چھڑ دے، رولے چھڑ دے، بتیرا چ رولے پا لائی، ہن رولے پان دے ویلے نہیں ہو، ہن کٹھے ہون دے ویلے نے، اجے بھی کٹھا نہ ہوئو۔ دشمن تیرے نبی دی توہین پہ کر دینے، جدا تو کلمہ پڑھنا ہے، جدے نا دا کھانا پینا ہے، اجے بھی تو کٹھیا نہ ہوئو تے کدوں کٹھا ہوئے گا؟ اللہ اکبر اللہ۔ نجران دے یہودی عیسائی میرے مصطفیٰ دے نال مناظرے کرنے آئے، انہاں نے جبے چولے پائے ہوئے سن، اللہ دے پاک پیغمبر نال مناظرہ کرنے آئے۔ حضرت صدیق اکبر دے نے سونیا جبیاں والے چولیاں والے یہودی آئے نے، انہاں نو کتے بٹھائیے، انہاں نماز اپنی پڑھنی ہوئے گی، کتے پڑھن گے؟ آپ فرماندے نے گل ہی کوئی نہیں، انہاں عیسائیاں تے یہودیاں نو نبی اپنی مسجد جگہ دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی دی پاک مسجد دے اندر یہودیاں نو اجازت ہے تسی اپنی نماز پڑھ لو، تسی مسجد چ رہ لو۔ اللہ اکبر اللہ۔ جھگڑے نہ پایا کر، رولے نہ پایا کر، اے مسجداں وان المساجد للہ، اے مسجداں اللہ دے کرنے، انہاں نو رب دے گھر ہی سمجھیا کر۔ صحابہ نے ایک پلید بندہ لیا کے مسجد دے تھمے نال بند دیتا، میرے مصطفیٰ نو دسیا سونیا او ایک بندہ
بندہ لے آندا ہے مسجد دے تھمے دے نال بندہ کھڑا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو کہندے نے سونیا فیصلہ فرماؤ جو کرنا ہے آپ نے فرمایا تو کون ہے تیرا نام کی ہے کیڑا علاقہ ہی انہیں اپنا نام پتہ دسیا اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے میرے صحابیو پتہ ہے بندہ کون ہے سونے سانو تے نہیں پتہ کون ہے آپ فرماندے نے اے تے وہی بندہ ہے جدے بارے میں آرڈر جاری کیتا سی جتھے مل جائے اوتھے ہی مار چھڈنا ہے پر ہون نہیں ہن غور کری نبی پاک دی سیرت آپ فرماندے نے میرے صحابیو اے دلی کوئی بندہ روٹی نہ لے آئے اے دلی کوئی بندہ دودھ نہ لے آئے حضرت کیوں آپ فرماندے نے اے دی روٹی آئے گی محمد دے گھروں آئے گی صلی اللہ اے دلی روٹی آئے گی حضرت عائشہ دے ہتھاں دی پکی ہوئی آئے گی اے دلی دودھ آئے گا نبی دی داتی دا تجویز کے آئے گا جا حافظ ابن حجر دی فتح الباری پڑھ کے دیکھ لیں آپ فرماندے نے اج گھر والوں نوں پیندے نے اج تسی نہ کھایا جے جڑیاں پکائیاں جے مسیتے کل دیو ایک پراؤنا آیا ہے اینوں رجانا ہے صدقے جاواں جنیاں روٹیاں پکیاں سن اے دے اگے میرے مصطفیٰ نے لیا کے رکھ دتیاں نال مگا دودھ بھی لے آئے گڑوا دودھ بھی لے آئے اللہ اکبر اللہ اے مشرک سی انہیں بسم اللہ پڑھنی کوئی نہیں سی روٹیاں بھی ساریاں کھا گیا تے مگا دودھ بھی پی گیا اللہ اکبر ساریاں روٹیاں کھا گیا مگا دودھ بھی پی گیا اجے بدہ ہے کون حاجی صاحب ترے پھرے تو روٹی دے آلہ آزم ہوندی ہے نا یہ اجے بدہ ہے اگے لوگ پروہنیاں نوں نا روٹی دے نال دودھ بھی پلاندے سی ہن تاں کٹیاں نوں نہیں لبدا تے پروہنیاں نوں کتھوں لبے جدی سکی ماں ہے انہوں نہیں لبدا متریاں نوں کتھوں لبے کہو جی اجے کٹا چھڈیا ہی مائی تھلے ویکھا نا تھانوں پس پن چھدیاں نے پھڑ لے وہ اوتھے تری کنڈیا ہے مجھ بھی پھر ویکھدی جدے لئی دودھ میں لایا وہ تے اوتری کنڈیا یہ بالٹا لے کے اپنا الو سیدھا کنڈیا وہ بھی جی کردا چھڑ مار کے نا بتی دے بتی دند کٹ دیا اتو آواز آدھی مجھے تو پیر بھی نہیں ہلانا میں تینوں بنایا یہ واسطے یہ جی کرے تینوں جو لوے یہ جی کرے تینوں جو لوے یہ جی کرے تینوں کو لوے میں تینوں بنایا دے سویرے بھی نبی پاک روٹیاں لیان شاماں نو بھی لیان 14 روٹیاں کھائے 2 مگے دودھ دے پی اللہ آپ نے ہمیں سنا کی عالی طبیعت پتہ مسیتے کیوں بدہ سی حضور نے ایک گل بکھانی سی یہ مسیتے بدہ کھڑا ہے تھوڑی دیر ہوئی نا ایک کالا کلوٹا جا بندہ آ گیا موٹیا موٹیا پیراں والا انہیں اپنی انگلیاں کرنا چ دے لیاں تے انہیں نا ایک نغمہ توحید بلند کیتا پتہ کی اللہ اکبر یہ مانا سمجھ دے گا نا اللہ اکبر اللہ دیاں وڈیائیاں اللہ اکبر جگی تماں پائیاں تیرے لاؤتی نغمہ سنیا نہ کسی دا نہیں اللہ دا ہی نام بلند کی اے دے ویندیاں مسجد نمازیاں نال پڑھی گئی ویندیاں اللہ کرے سانو بھی ایویں مسیتے آن دی توفیق دے آمین تھوڑی دیر ہوئی نا تے میرے مصطفیٰ آ گئے سونے چہرے والے اگے مسلح تے ہو گئے یہ پھر اللہ کا نام بلند کی اللہ اکبر ساری تکبیر کہی اے میرے مصطفیٰ مسلح تے کھڑے نے آپ نے نا اپنے ہاتھ بلند کر کے نا موڑیاں تک اللہ اکبر کہہ کے سینے تے ہاتھ بن لگ یہ ویکھ رہے ہیں سارے نے سینے تے ہاتھ بن لگ آندا ہے بھی انہیں آخیا بھی نہیں بھی سینے تے ہاتھ بن لو آپ ہی بن لینے نا انہیں اللہ اکبر کیا پھر حضور رکوع گئے نا سارے رکوع چلے گئے یہ ویکھ کے حیران ہو جا رہے ہیں یہ ویکھدا رہا نبی علیہ السلام سلام پھیریا نا آپ فرماندے نے اوے چودھری سناب یہ کو پتہ کیا ہے
آندا ان تقتل ذات من، میں کمیاں دا پتر نہیں ہوں، میں کمیاں دا پتر نہیں، میں اپنے علاقے دا سردار ہاں، جے مینوں مارو گے تے میرے وارث بدلہ لے لین گے، جے مینوں رہا کرو گے تے میں تہاڈا مشکور ہوواں گا۔ دوسرا دن بھی تیسرا دن بھی اللہ دے پاک پیغمبر یہ نال پیار دیاں گلاں پہ کردے نے، یہ اوکھا ہوندا ہے۔ قرآن جو کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جان تیجا دن ہویا سرور بندے آکول نے، کیویں سماما تیرے کوڑے جے بولنے، اتاں تے ویکھ اکھیں کیتیاں بولنے، اے شہر مدینہ جتھے رحمت ستار دی، چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ آپ فرماندے نے اے مدینہ ہی میں مدینے والا ہی، ایک ہی اگوں آندا ہے آکڑیا چودھری اپنے علاقے دا سردار آندا ہے کہندا سماما جیڑا شہر مدینہ اے، سنا جا نام میرا سڑ جاندا سینہ اے، نام تیرے تی مینوں ڈاڈا ہی کینا اے، شکل نہ بھاوے تیری ماد اللہ کال جا ساڑ دی، زدے او دی تے ترس آیا سرکاراں نوں، چھڈ دیو اینوں حکم دے دتا یارانو، گھر نو جاوے ملے دوستاں یارانو، مارن سرداراں نہیں جے عادت سردار دی۔ میرے نبی فرماندے نے میرے صحابیو ایدیاں رسیاں کھول دیو، اینو آزاد کر دیو، صحابہ نے رسیاں کھول دتیاں آزاد کر دیتا۔ مولانا کہندے نے صحیح بخاری دی حدیث دا ترجمہ مولانا فرماندے نے کھولیا صحابہ ملیا اذن شہانہ تیک، نکل مدینے او سیدھا ہویا روانہ سی، مکے دائرہ دا دلوں چاندہ شکرانہ تیک، پر میل ابدے تے جند پکڑ کھلیار دی، ادھا کو میل مدینے بار گیا، بکی قبرستان دے پرلے پاسے گیا تے کی کہندا ہے اوتھے کلو کے دل وچ سوچاں دڑام دا، دشمن تے انج نہیں کوئی رحم فرمام دا، میں کردا رہا سختی پرو نرمی بخام دا، اے خلق گواہی دیندا احمد سچیار دی، چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ آندا میں گالاں کڈدا رہا وہ دودھ پلاندا رہا۔ سبحان کیوں جی تواڈے جی کوئی ایسا بندہ ہے ایک بندہ آ کے پکڑ تو لے تسی آپ کو دودھ سوڈا پیاؤ، کوئی ہے وہ جٹ؟ دیکھو کائنات دے سردار دی سیرت، وہ گالاں کر آندا میں کمیاں دا مال ہاتھ لا کے تے مینوں ویکھو، حضور فرماندے نے دودھ پیاؤ، اینوں پرونٹھے پاؤ، 3 دن رجایا، 3 دن صحابہ دے مسجد نبی دے چنگے ماحول سے رکھیا۔ کیوں جی تو ماحول کو چنگا ہو سکتا ہے؟ صحابیاں دا ماحول ہے، مسجد نبی دا ماحول، اور اتنے باہر جا کے سوچن دیا تسی بھی سوچیا جے، سوچ سوچ کے نا اتنے غسل کیتا، غسل کر کے مسجد نبی پھر آ گیا۔ صحابہ کہندے نے سونے وہ چودھری پھر آ گیا، دیکھ وہ چودھری پھر آ گیا جنہوں رہا کروایا تھا جی۔ آپ فرماندے نے وہ چودھری ہوں کیویں آئے یہ پتہ کیا ہے؟ آندا سونے جان جوگا جو نہیں دیکھ، اور میں جان جوگا نہیں رہ گیا، نہیں رہا ہوں میرا دفاع نے
پڑھ کے میرے نبی نو آندا گل ایمان دی پوچھو اج تو پہلا نہ مدینہ چنگا لگدا سی نہ والا ہی چنگا لگدا سی پر رب دی قسمیں اج پوری دنیا وچوں مدینہ چنگا لگدا ہے تے انساناں وچوں محمد چنگا لگدا ایمان والیاں نو مدینے نال بھی پیارے مدینے والے نال بھی پیارے بے ایماناں نو نہ مدینے نال پیارے نہ مدینے والے پیارے آندا ہے پہلا مدینہ بھی چنگا لگدا سی ہن مدینہ بھی چنگا لگدا ہے مدینہ چنگا لگدا ہے تے میرے نبی دی سیرت یہ روٹی سبحان اللہ پہلا مدینے السلام آتے متام لوگوں غریباں دا خیال کر کے انہاں نو روٹیاں کھواؤ پہلی بات ہی یہ بات سن کے تے پرونا ایک ودی ورا کھا جائے پر دو بغیر کھانا پڑھ دے ہونا روٹی پانی پینے لگے بسم اللہ پڑھنی ہے روٹی کھان لیں بسم اللہ پڑھنی ہے یہ نبی پاک کی سیرت آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ سجے ہاتھ نال کھاؤ اپنے اگوں کھاؤ یہ رسول اللہ کی سیرت ایک چودھری نا کھبے ہاتھ نال اور کئی میں ویکھیا اکثر بندے کھبے ہاتھ نال سگرٹ پیندے نے اکثر بندے یہ چودھری کھبے ہاتھ نال کھان ڈے آپ نے فرمایا چودھری سجے ہاتھ نال کھا کھبے نال جو کھان ڈے انہیں آخیا بھی جی میں انہیں آخیا نا بھی میں ایویں کھا رہا تو میری بےزتی ہو جائے گی پتہ کی آدھا ہے محمد آ میرا سجا ہاتھ جڑا ہے نا یہ اوتا ہوتا ہی نہیں یہ کام ہی نہیں کرتا حالانکہ ہے صحیح سی ہاتھ ہے صحیح سی مذاق کن کیا آپ میں اچھا یہ اوتا نہیں ہوتا کہنا جی نہیں ہوتا آپ میں پر شاید نہ ہی ہوگا اوتا پھر اگا تو ہوتا ہی نہیں یہ پھر پوری کوشش کر رہے ہیں بے دی باں ہوتا ہو جا پر ہو ہی نہیں اللہ ہو گئے کہ میرے محمد نے کیا دیتا انہوں ہونی ہی نہیں یہ روٹی دی آداب نے سیرت بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ سجے ہاتھ نال کھاؤ اپنے اگوں کھاؤ اونی کو کھاؤ جہد نال ساہ بھی آندا رہے بس آخو بھی اج برائلر لب کر رج کے کھا لو پھر پتہ ہی لبنے کے نہ صحابہ نے اسی حساب نے روٹیاں لیا کے رکھیاں یہ پہلا 14 کھائے تو مسلمان ہوئے نا تو عید پرست ایک ہی روٹی کھادی لگ گیا ایک نہ آدھا باقی لے جاؤ صحابہ نے نبی علیہ السلام اگے عرض کی سونے اگے تو یہ 7 کھا جانا سی ایک ویلے تے ہن ایک ہی کھادی سو گل کی آپ فرماندے نے اگے مشرک سی ہن مواحد سبحان مشرک 7 اندر تھا نہیں کھاندا ہے مواحد ایک اندر تھا نہیں کھاندا ہے تے گل پتا کی میرے نبی نو کہندا مکے دے تواڈے یار پھڑ کے لے آئے نے ہن دسو جاواں کہ نہ جاواں ہن نبی کو اجازت منگدا ہے مکے جانی تا اجازت دتی تا منگنا ایک سوچیا بیٹھا سے اب سوان کہو آپ سونا نہیں